नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस मजलिस में मैंने ये तय किया है कि आपको अच्छी सोहबत के फ़वाइद और बुरी सोहबत के नुकसानात से आगाह किया जाए। अज़ीज़ तलबा, आपने सुना होगा कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, यानी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जैसे दोस्त होंगे वैसा ही वो ख़ुद भी शुमार किया जाएगा। और उर्दू की बड़ी मशहूर ज़रबुल मसल है, सुनी होगी आपने ये भी, कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसका मतलब ये है कि सोहबत में जैसे लोग होंगे, जैसे दोस्त होंगे, उन्हें देखकर वैसा ही वो इंसान बनेगा जो उस सोहबत को इख्तियार करेगा। सोहबत की बड़ी अहमियत है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत की मिसाल अत्तार की दुकान यानी इत्र फरोश, खुशबू फ़रोख्त करने वाले की दुकान की मिसाल अच्छी सोहबत की है, और लोहार की दुकान यानी लोहार की भट्टी की दुकान, लोहार जहाँ पे भट्टी झोंकता है, जहाँ पे वो आग भड़काता है लोहा गर्म करने के लिए और उससे चीज़ें बनाने के लिए, उसकी मिसाल बुरी सोहबत की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे तफसील फरमाई है इस हदीस में कि अगर आप अत्तार की दुकान पे यानी इत्र फरोश की दुकान पे बैठेंगे, ये अच्छी सोहबत की मिसाल है, तो वो आपको अच्छी खुशबू तोहफे में देगा। अगर तोहफे में नहीं देगा तो आप उससे अच्छी खुशबू ख़रीदेंगे। अगर ख़रीदेंगे भी नहीं तो कम अज़ कम वहाँ की खुशबू ज़रूर आपके कपड़ों में रच बस जाएगी। ये ज़बरदस्त मिसाल के इसी तरह से अच्छी सोहबत में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ से अच्छी बातें लेंगे, नेक बातें लेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें सीखेंगे जो दुनिया और आखिरत में आपको अच्छा इंसान बनाएंगे और अच्छी आपकी आखिरत की ज़मानत बनेंगी। लेकिन अगर लोहार की दुकान पे बैठेंगे जहाँ वो अपनी भट्टी झोंकता है तो ज़रूर वहाँ से आपके कपड़े जलेंगे नहीं। अगर कपड़े जलने से बच भी गए तो जब वहाँ से आप उठेंगे तो ज़रूर आपके कपड़ों में धुएं की बदबू रची बसी होगी और यकीनन जहाँ भी आप जाएंगे इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत और दिलकश मिसालों के ज़रिए हमें अच्छी और बुरी सोहबत के हवाले से समझा दिया। लिहाजा अज़ीज़ तलबा, हमें चाहिए कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, बुरी सोहबत से बचें, क्योंकि ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ कि इंसान का शैतान इंसान होता है। बुज़ुर्गों ने ये बात कही हुई है कि अगर दोस्त अच्छा नहीं है तो वो ज़रूर गलत रास्ते पर लगाएगा, जिसका इस दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी नुकसान होगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो ईरान के बहुत बड़े सूफ़ी और शायर थे, औलिया अल्लाह में उनका शुमार होता है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात इस हवाले से की है और बहुत ही शानदार एक हकायत लिखी है अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान में। गुलिस्तान सादी हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है जो हमें पढ़नी चाहिए, और इसमें आपने कहानियों के और हकायात के ज़रिए बहुत ही ज़बरदस्त अखलाकी सबक हमें दिए हैं। ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। मशहूर व मारूफ़ किताब है, दुनिया की कई ज़ुबानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं, दुनिया के बेशुमार ममालिक के निसाबों में शामिल रही है और अब भी शामिल है। पाकिस्तान में भी कई लेवल्स पर इसके हिस्से पढ़ाए जाते हैं। ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत नसीहत आमोज़ हकायात हैं इसमें। तो इस सोहबत के हवाले से आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। फ़ारसी ज़ाहिर है फ़ारसी में है वो किताब,
اور جگہ جگہ آپ نے اشعار بھی لکھے ہیں، تو یہ حکایت آپ نے اشعار کی شکل میں پیش کی ہے، اور ان کا ترجمہ اتفاق سے بہت اچھا کسی نے کیا ہوا ہے۔ ترجمہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مہرباں سے خاک معطر ملی مجھے، ایک مہرباں سے خاک معطر ملی مجھے، ایک روز جب حمام میں تھا میں نہا رہا، پوچھا جو میں نے اس سے تو ہے مشک یا عبیر۔ مشک خوشبو ہوتی ہے بڑی قیمتی، اور عبیر بھی، عنبر بھی جسے کہا جاتا ہے، ایک بڑی مشہور اور قیمتی خوشبو کا نام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھا جو میں نے اس سے ہے تو مشک یا عبیر، تیری مہک نے آج مجھے مست کر دیا۔ بولی کہ میں تو مٹی ہی نہ چیز تھی مگر، پھولوں کی ہم نشینی کا موقع مجھے ملا۔ یہ سب اثر ہے پھول کی صحبت کا اے ندیم، ورنہ میں خاک ہوں مجھے خوشبو سے واسطہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خوشبودار مٹی مجھے کسی دوست نے تحفے کے طور پر دی۔ ایک روز اس مٹی سے میں نے پوچھا کہ تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی میں تو مٹی تھی، مجھ میں خوشبو کہاں سے آ سکتی تھی، میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو مجھ میں یہ خوشبو رچ بس گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پھول جو خوبصورت ہیں، دلکش ہیں، حسین ہیں، ان میں خوشبو ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر مٹی بھی رہے تو وہ خوشبو بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں میں رہیں گے، نیک لوگوں میں رہیں گے، پارسا لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو دین کی طرف مائل ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات کو مانتے ہیں، والدین کی بات کو مانتے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے احکام پر عمل پیرا ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو یقیناً ہم بھی ادب آداب سیکھیں گے، بڑوں کا احترام سیکھیں گے، اللہ اور رسول کے احکام پہ چلنا سیکھیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے، خوبصورت باتیں کریں گے، اور لوگ بھی ہمیں پسند کرنے لگیں گے، اللہ اور اس کا رسول بھی پسند کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر بری صحبت اختیار کریں گے، عزیز طلبہ اور نوجوانوں، بری صحبت جو ہے اسے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو جسے لوگ برا کہہ رہے ہیں اور والدین جس سے ملنے سے، جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، جس کے ساتھ تعلقات رکھنے سے روکتے ہیں، یقیناً ہمیں اس سے بات چیت کرنے سے، ملنے جلنے سے، تعلقات رکھنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ ہمارے نگران ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ گزر چکی ہوتی ہے، وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور وہ پہچان رکھتے ہیں ہر ایک کے بارے میں۔ تو عام طور پہ ہمیں نوجوانی کی زندگی میں، نوجوانی کی حالت میں والدین کا کہا برا لگتا ہے کہ وہ ہمارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ سب دوستوں کو تو برا نہیں کہتے، جن دوستوں کو وہ پہچان رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس کی حرکات و سکنات اچھی نہیں ہیں، اسی سے وہ روکتے ہیں، لیکن نوجوانی کے دور میں بچے کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو والدین اور بزرگ جس صحبت کو برا سمجھ رہے ہوں، جس سے روک رہے ہوں، اس سے یقیناً آپ کو رک جانا چاہیے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ برے کی برائی کو برا سمجھنا چاہیے، برے کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برے سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دوست کو آپ کے والدین، علاقے والے، عزیز دوست، رشتہ دار برا سمجھتے ہیں، آپ اس کی صحبت سے تو ضرور زیادہ تر کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن اس کی اصلاح سے کبھی بھی غافل نہ ہوں، اپنی پوری کوشش جاری رکھیں، اس کی اصلاح کرنے کی مختلف طریقے اس کے ہیں، اسے سمجھایا جائے، بتایا جائے، مختلف مواقع پر اسے مختلف کتابیں پڑھنے، اللہ رسول کے احکامات سے واقف کروانے کی طرف اسے راغب کیا جائے، اور جب آپ تھوڑا سا اس سے فاصلہ اختیار کریں گے تو خود بخود اسے اندازہ ہونے لگے گا
کہ یہ کیا وجہ ہے فاصلہ مجھ سے کیوں اختیار کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ موقع دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً ہماری دوستی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے اور چل سکتی ہے۔ تو صحبت کا اثر انسان پر ضرور ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ واضح طور پہ ہمیں بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کا سبق دیا اور حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی دوستیوں پر نظر ثانی کریں اور غور و فکر کریں کہ کس صحبت کو اختیار کرنا ہے اور کس صحبت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔